السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 479۔ جو جملے پڑھاتا ہوں پڑھ لیجئے، پڑھتے ہی آپ کے کھاتے میں، آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھے اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ مجموع الزوائد میں یہ حدیث ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ کی یہاں سے انعام اور احسان کی بارش ہے کہ ایک معمولی سی چیز پڑھنے پر جس میں نہ مشقت ہے نہ وقت خرچ ہو، پھر بھی ہزار ہزار لاکھ لاکھ نیکیاں عطا ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت اور دنیاوی اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان الطاف کی بارشوں سے کچھ بھی وصول نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ کے یہاں ہر نیکی کے لیے کم از کم 10 گنا ثواب تو متعین ہی ہے، بشرطے کہ اخلاص سے ہو۔ اس کے بعد اخلاص ہی کے اعتبار سے ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، درود شریف پڑھیے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ضرور درود پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ حالت کفر میں کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حساب ہے۔ ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور جہاں تک اللہ چاہے لکھی جاتی ہے، اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دے تو وہ بھی نہیں لکھی جاتی۔ دوسری حدیث میں جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں 700 تک، اور اس کے بعد جہاں تک اللہ تعالی شانہ چاہے لکھی جاتی ہیں۔ اس قسم کی احادیث بکثرت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں دینے میں کمی نہیں، کوئی لینے والا ہو۔ یہی چیز اللہ والوں کی نگاہ میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ان کو نہیں لبھا سکتی، ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی، ان کو لالچ میں نہیں ڈال سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے، بھلے لوگوں میں بنائے۔ اس لیے یہ کلمہ ایک مرتبہ جو میں نے پڑھا ہے اسے پڑھ لینا، اور ایک نصیحت سن لیجئے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ میں نیک ہوں، یہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نیک ہوں، میں نیک مرد ہوں، میں نیک عورت ہوں، کیسے پتا چلے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، چاہے ماں باپ زندہ ہوں، چاہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو ہم نیکوں میں شمار ہوں گے۔ جو گنہگار اولاد ہوگی انہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اتنا یاد رکھنا، ماں باپ کے لیے دعا شروع کر دو، روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اتنا پڑھ لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ان دونوں پر تو رحم کر، میرے ماں باپ پر،
جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے تو ان پر رحم کر۔ تو نیک جو لڑکا ہوگا یا نیک لڑکی ہوگی وہی ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، یاد رکھنا، او ولد صالح یدعو لہ، حدیث شریف میں آتا ہے، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، جو چھوڑ کے جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک اولاد ہوگی وہی دعا کرے گی، جو گنہگار ہوگی اللہ ان کو دعا کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، چاہے ماں باپ زندہ ہوں، چاہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دعائیں قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔